بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شام غریبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے اور ذہن میں عجیب عجیب سوال آنے لگتے ہیں، اور یہ سوالات ہمیں تجسس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور انہی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ کی رات کیا ہوتا ہے، کیونکہ شام غریبہ کے متعلق سنی اور دیگر فرقوں میں بہت سی بیہودہ باتیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ کسی مذہب والے کا دوسرے مذہب کے بارے میں غلط باتوں کو پھیلانے کا حق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ شام غریبہ کی رات شیعہ فرقے والے ایک جگہ اکٹھے ہو کر، جس میں لڑکا لڑکیاں، مرد عورتیں، بوڑھا بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تمام بتیاں بجھا کر کیا کرتے ہیں، جو کہ تمام فرقے والوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سے اور بھی سوالات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور سکپ نہ کریں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اسلامی زبردست معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، شام غریبہ کے متعلق ہمیں روزانہ طرح طرح اور نئے نئے باتیں سننے کو ملتے ہیں۔ ان سوالات میں سب سے مشہور وہ یہ ہے کہ تمام شام غریبہ میں جانے والے یعنی 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات ایک بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین، لڑکا لڑکیاں، بوڑھا بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں، اور جب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس بارگاہ کو باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک شیعہ ذاکر مجلس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مجلس کے اختتام پر بارگاہ میں لگی تمام بتیاں بجھا دیے جاتے ہیں، اور پھر بارگاہ میں موجود تمام لوگ شرمناک کام انجام دیتے ہیں، اور اس شرمناک حرکت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو ذاکر بنا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ سنی بچوں کو اغوا کر کے شام غریبہ کے دوران بچوں کا خون اپنے نیازوں میں ڈالتا ہے، اور پھر یہ نیاز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی ایک انسان اپنے کہانی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا، اور یہ لڑکا سنی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور اپنے مذہب کے بارے میں مجھے اتنا ہی معلوم تھا جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا، لہٰذا مجھے ان شیعوں کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ نئے سننے کو ملتا جو مجھے پریشان کرتا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کرنے والی باتیں یہ تھی کہ لوگ شام غریبہ کے متعلق بہت عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس لڑکے نے کہا کہ میں جب کالج جانے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک کلاس فیلو شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شیعوں کے متعلق میرے دل میں جو سوالات ہیں، یہ تمام سوالات میں دھیرے دھیرے ان سے ایک ایک کر کے پوچھوں گا، تو میں نے اسے بہت غور سے دیکھنے اور سمجھنے لگا۔ ناظرین، یہ سنی لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کچھ عرصہ بعد ہم دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں یہ شیعہ لڑکا بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو میں نے اپنے ذہن میں موجود سوالات جیسا کہ شام غریبہ کے متعلق ہے اس شیعہ لڑکے سے پوچھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے سب کچھ بول دیا تو وہ میرے طرف بہت غور سے دیکھنے لگا، اور اس کا چہرہ بدلنے لگا جیسا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح ہم اکثر ملتے اور سلام دعا کرتے اور وہ چلا جاتا۔ اسی طرح ہم ایک دن کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اس نے کہا کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کیا آپ اس سوالات کا جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بچپن سے تمہارے دل و دماغ میں ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے اور لوگ شام غریبہ کے متعلق کیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ اس نے کہا چلو آ جاؤ۔ ناظرین، جو لڑکا یہ کہانی سنا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن 10 محرم کو اس کے گھر چلا گیا، اور تقریباً 9 بجے کے قریب وہ مجھے امام بارگاہ میں لے کر گئے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بچے، بوڑھے اور جوان، لڑکا لڑکیاں، تمام لوگ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر امام بارگاہ میں داخل ہو گئے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے
جبکہ خواتین الگ ایک دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور دوسرے منزل میں پہنچ گئی، اور میرے ذہن میں شام غریبہ کے متعلق جو کچھ بھی تھا وہ میرے ذہن میں چلنے لگا کہ اب اسی طرح یہ لوگ لائٹ بن کر کے غلط کاموں میں لگ جائیں گے، اور اسی دوران تمام بتیاں بجھ گئی اور صرف ایک بتی جو کہ شیعہ ذاکر کے لیے جل رہی تھی۔ وہ شیعہ ذاکر آیا اور کہنے لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہنا تھا اور یہ پڑھنا تھا کہ ایک کوہرام سا مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ہر طرف حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ ابھی ذاکر نے کچھ کہا بھی نہیں تو یہ لوگ کیوں رو رہے تھے۔ تو ذاکر کہنے لگا کہ اے لوگو، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سب کے سب پھر سے رونے لگے، اور یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا، اور اتنے میں میرا شیعہ دوست آ کر مجھے گلے لگا اور رو رو کر کہنے لگا کہ یہ ہوتا ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کے شام۔ ناظرین، شیعہ فرقے کے متعلق جو باتیں عام طور پر بتائی اور سنی جاتی ہے، دراصل حقیقت میں یہ تمام باتیں نہ صرف من گڑھ اور جھوٹ ہے، بلکہ اس میں نفرت اور فرقہ واریت کی سازش ہے جس کے اسلام اجازت نہیں دیتی، اور مسلمان کا یہ فرض ہے کہ کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مذہب والے کو دعوت دے تاکہ تمام انسان دین اسلام میں داخل ہو سکے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے۔ یہ لوگ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کے مذہب اور فرقوں کے متعلق غلط سوچ کر اور ذہن کو نہیں رکھنا چاہیے، جس کے بنا پر آپس میں بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں جس کو دین اسلام منع فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی شام غریبہ کے متعلق کچھ حقائق، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔